معزز اہلیان بستی و میرے دینی بھائیوں اور معصوم بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے اس دن کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں کو کھولے رکھا۔ آج اس ملک میں جو یہ دن جشن آزادی کے نام پر موسوم کیا جاتا ہے، اس دن کے اندر اس ملک کو آزاد کرانے میں، اس ملک کی آزادی پر علماء اکرام کا کیا بلیدان تھا، علماء اکرام کی کیا قربانیاں تھیں، علماء اکرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہے۔ یقیناً ان کو تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، بہت مختصر سے وقت میں جب انگریز اس ملک کے اندر اپنے ناپاک قدم رکھتا ہے، یہ 1498 یا 1499 کی بات ہے، جب انگریز اس ملک میں بنگال کے یا ممبئی کے ساحلی کنارے پر اپنے ناپاک قدم جماتا ہے اور بنگال میں آ کر کے وہاں کی حکومت کو اس بات کا لالچ دیتا ہے کہ اے لوگوں، اس ملک ہندوستان میں ہم ایک کمپنی کی بنیاد ڈالیں گے، اس ملک کو اس کمپنی کے ذریعے سے کام ملے گا، اس ملک کو اس کمپنی کے ذریعے سے روزگار ملے گا۔ جب انگریز اس ملک کے اندر آ کر سب سے پہلے اپنی کمپنی کی بنیاد بنگال کی سرزمین پر ڈالتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بنیاد ڈالنے پر وہاں کی حکومت کو اس بات کا جھانسا دیتا ہے کہ اے حاکم، ایک کمپنی کی بنیاد، ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو بنیاد ڈلنی ہے، اس کے ذریعے سے خاص کر کے مسلمانوں کو روزگار ملے گا، خاص کر کے مسلمانوں کو کامیابی ملے گی، خاص کر کے مسلمانوں کو ترقی ملے گی۔ لیکن میری دینی بھائیوں، وہاں پر یہ بنیاد اپنی کمپنی کی ڈال چکا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی بنیاد کمپنی کو ڈالا ہے، کمپنی کی بنیاد رکھی ہے، آہستہ آہستہ اس نے اس ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس ملک میں اگرچہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، غیروں کا اتنا اس ملک کے اندر پسینہ بھی نہیں ہے، علماء اکرام کا، اسلاف کا جتنا اس زمین کے اندر آج بھی خون پیوست ہے، جبکہ اس ملک کی دیواریں، یہاں کی لال قلعہ اور تاج محل کی دیواریں ہیرے اور جواہرات سے جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن اس وقت انگریز آ کر کے اس بات کا لالچ دیتا ہے کہ کسی طرح سے اس ملک کو کامیاب بنایا جائے، کسی طرح سے اس ملک کی ترقی چاہی جائے۔ چنانچہ اس وقت میں انگریز آہستہ سے بنیاد ڈال کر کے پھر یہ تدبیریں چلتا ہے کہ کاش اس ملک کے اس بنگال کی سرزمین پر کیسے قبضہ جمایا جائے، بنگال کی سرزمین کو کیسے اپنے قابو میں لیا جائے، بنگال کی سرزمین پر کیسے حکومت کی جائے۔ تو میرے دینی بھائیوں، جہاں اس ملک کی بہت ساری خاصیتیں ہیں، وہاں اس ملک کی ایک خاصیت، اس ملک کی ایک خوبی کہیے، یعنی کہ اس ملک کی ایک برائی کہہ لیجئے، یہ چند سکوں میں آ کر کے اپنے زمین کا سودا بھی کر لیتی ہے، یہ چند لالچ میں آ کر کے یہ روپیوں اور پیسوں کی گھٹی دیکھ کر کے اپنے سگے بھائی کا خون بھی کرا سکتی ہے۔ جہاں اس ملک کے اندر بہت ساری خاصیتیں ہیں، وہاں ایک برائی اس ملک کے اندر یہ بھی اہم پائی جاتی ہے کہ یہ چند روپیوں کے اندر، چند سکوں کے ذریعے سے یہ کہ ایک پیسوں کی گھٹی لے کر کے اپنوں کا خون کرا سکتی ہے، یہ اپنوں کو بھائی سے جدا کرا سکتی ہے، یہ ذرا سی زمین کے لالچ میں آ کر کے اپنے کو غیر بنا دیتی ہے، یہ ذرا سے لالچ میں آ کر کے غیر کو اپنا بنا دیتی ہے۔ جب انگریز سب سے پہلے بنگال میں انگریز نے آ کر کے اپنا دعویٰ جمایا،
اور وہاں پر اس نے تدبیریں کی کہ کاش اس بنگال کو کیسے قبضے میں لیا جائے۔ تو وہاں پر ایک نوجوانہ حاکم جس کو آج یہ تاریخ نواب علی سراج الدولہ کے نام پر یاد کرتی ہے، جس کو آج یہ تاریخ بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ نواب علی سراج الدولہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جب انگریز آتا ہے اور انگریز دیکھتا ہے کہ اس شہر پر، اس بنگال میں قبضہ کرنے پر کیا چیز آڑ بن رہی ہے، کیا چیز مانے بن رہی ہے، تو چنانچہ یہ نواب علی سراج الدولہ اس کے وزیر کو خرید لیتا ہے، اور وزیر کو خرید کر کے یہ کہتا ہے کہ وزیر اگر تو اس چٹان کو ہمارے پاس سے ہٹا دے گا، اگر تو اس چٹان کو ہمارے درمیان سے ہٹا دے گا تو ہم اس بنگال کا بادشاہ تجھے بنا دیں گے۔ جیسے ہی وزیر کے کانوں میں بادشاہت کی آواز گونجتی ہے تو وزیر فوراً بادشاہی کے لالچ میں آ کر کے فوراً اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ اے محترم، ہم آہستہ اس وزیر کے ساتھ دھوکہ کر لیں گے، اور پھر چنانچہ ہوتا ایسا ہی ہے۔ جیسے ہی وزیر یہ مقابلہ کرنے کے لیے ایک طرف انگریز کی فوج ہے تو دوسری طرف اس کا یہ ملک، نواب علی سراج الدولہ یہ بادشاہ، اس وقت یہ بادشاہ تھا، جیسے ہی اس کا وزیر اس سے غداری کرتا ہے، چنانچہ یہ نواب علی سراج الدولہ انگریز اس کو اس وقت میں شہید کر دیتا ہے۔ جب یہ انگریز اس کو شہید کر دیتا ہے تو بڑی خوشی کا ترانہ انگریز سرزمین بنگال پر یہ گاتا ہے کہ لوگوں، آج جو ایک چٹان تھی وہ ہمارے راستے سے دور ہو گئی، آج جو ایک راستہ تھا جو ہمارے لیے ہر کام میں مانے بنتا تھا، آج وہ بھی ہم سے دور ہو گیا۔ اب جیسے ہی اس کے وزیر کو، میر جعفر کو بنگال کا بادشاہ بنایا جاتا ہے، لیکن غدار کی غداری زیادہ دن تک نہیں چلتی۔ انسان اتنا باہر کے سے پریشان نہیں ہوتا جتنا اپنے آستین کے سانپ سے اس کو زہر پہنچتا ہے۔ جیسے ہی اس وزیر کو اس نے اپنے بادشاہ کو منا دیا، جب اس کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیا گیا تو چنانچہ اس کے رشتہ دار نے اس کو قتل کر دیا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ جب آہستگی کے ساتھ بنگال پر انگریز نے قبضہ کر لیا تو اس کے بعد انگریز رخ کرتا ہے حیدرآباد کا۔ وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ جس کو آج یہ تاریخ ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے، وہاں یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا یہ بہت ہی قریبی، اللہ کا یہ قرب میں ہر اعتبار سے افضل، وہاں یہ بندہ موجود تھا۔ اب ان کا نام سنتے ہی آج کافر تھرا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تلوار اگر اڑ جاتی تھی تو کئی میں تو پار ہو جایا کرتی تھی۔ جب انگریز حیدرآباد کی طرف بڑھا ہے تو وہاں بھی جا کر کسی نے اپنی حکومت کا سکہ جمایا ہے۔ یہ لوگوں کس طرح سے اس ملک پر قابض ہو جائے گا، کس طرح سے اس حیدرآباد کے اندر قبضہ جمایا جائے گا، تو لوگوں نے بتایا کہ اے انگریز، اس حیدرآباد کے اندر ایک اللہ کا خاص دوست ہے جو اللہ کے لیے سجدہ کرنے میں بھی افضل ہے، جو اللہ کے قرب میں بھی افضل ہے۔ چنانچہ انگریز نے معلوم کیا کہ آخرکار اس کے پاس کون سی شکتی ہے۔ جب انگریز وہاں پہنچا تو لوگوں نے بتایا کہ حیدرآباد کے اندر ایک بادشاہ ہے جس کو یہ تاریخ ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ چنانچہ انگریز نے وہاں بھی اپنی چال چلی، اور وہاں بھی چال چلی، وہاں بھی اس نے اپنے بنگال کے طرز کو اپنایا کہ کاش بنگال کی طرح ہی اس کے وزیر کو خرید لیا جائے، اور اسی طرح سے اگر وزیر غداری کر دے تو پھر بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اگر وزیر بادشاہ سے غداری کر دے تو پھر بھی بادشاہ کی قوت بالکل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو اپنے تھے وہ پرائے ہو چکے۔ انگریز نے آ کر کے وہاں بھی اس شہید ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کے وزیر کو خریدا ہے، اور خرید کر کے یہ کہا ہے کہ وزیر اگر تو یہ چٹان کو ہمارے راستے سے دور کرا دے تو فلاں سلطنت اتنی رقم ہم تیرے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ جب ادھر سے وہ انگریز اپنے لشکر کو لے کر کے بڑے آن اور بان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے شہید ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی جانب آتا ہے، کیونکہ وزیر یہ پیسے
بک چکا ہے پہلے ہی، یہ وزیر اپنے سے غداری کر چکا ہے۔ جیسے ہی یہ انگریز آگے بڑھتا ہے تو وزیر یہ اعلان کرتا ہے کہ اے فوجیوں، تمہاری تنخواہ کا وقت ہو گیا، تم جا کر کے مہینے کی سیلری لے لو۔ جیسے ہی یہ فوجی اپنی تنخواہ لینے کے لیے چلتے ہیں تو چونکہ انگریز اس بات کی گھات لگائے ہوئے بیٹھا تھا، انگریز ایک دم دوسرے دروازے سے اندر گھس جاتا ہے، اور 1799 کے اندر شہید ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اپنوں کی غداری تھی۔ آج تو اس ملک میں مجھے اور آپ کو اپنے حقوق مانگتے ہوئے اس بات کی پابندی لگائی جاتی ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ اس کے بعد جب شہید ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ 1799 میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے تو جنرل نے، انگریز نے ان کی لاش پر کھڑا ہو کر کے یہ اعلان کر دیا تھا کہ لوگوں آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہو چکا، کہ لوگوں آج سے یہ ملک ہمارا ہو چکا۔ چنانچہ جو سب سے اہم چٹان تھی، سب سے پہلے بنگال کو ہم نے خالی کر لیا، بنگال کے اوپر قبضہ جما لیا، اور اس کے بعد جس کا نام سنتے ہی کافر تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے، وہ شہید ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ ہے۔ چنانچہ آج وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اب ہندوستان یہ بالکل مکمل طریقے سے ہمارا ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ حیدرآباد سے چلتا ہے، دہلی کا رخ کرتا ہے، تو اس وقت دہلی کے اندر ایک علمی گھرانہ موجود ہے جس کو یہ تاریخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اب کیونکہ یہ عالم تھے، انگریز کی چال کو آہستہ آہستہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ بظاہر تو یہ انگریز کمپنی کا لالچ دے کر کے مسلمانوں کو روزگار دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اندرونی چال بھی چل رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھانپ لیا تھا، وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ انگریز آہستہ آہستہ ملک پر قبضہ جماتا آ رہا ہے، انگریز آہستہ آہستہ ملک کو اپنا غلام بناتا آ رہا ہے۔ چنانچہ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی عمر کو پورا کر جاتے ہیں، اور ان کی عمر پورا ہونے کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کا بیٹا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں رحمۃ اللہ علیہ تھے، فوراً ان کی کمان کو سنبھال لیتا ہے۔ وہ فوراً اس وقت میں ایک میٹنگ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے میرے ماننے والوں، آج یہ ملک آہستہ سے انگریزوں کا غلام ہوتا چلا آ رہا ہے، اگر اس ملک کی خاطر آواز نہ اٹھائی گئی تو ایک وہ دن دور نہیں جب ہمیں زنجیروں کے اندر قید کر لیا جائے گا۔ چنانچہ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ کسی طرح سے اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی تحفظ کے لیے مجھے اور آپ کو میدان میں آنا ہوگا۔ تو اس وقت میں انہوں نے میٹنگ کی، شاہ سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، ان دونوں نوجوانوں کو بلایا اور بلا کر کے یہ کہا کہ لوگوں، اب اس قوم کو ہوش میں لانے کی ضرورت ہے، کہ لوگوں اب اس قوم کو منوانے کی ضرورت ہے کہ اگر میں اور آپ آج گھر کے اندر بیٹھے رہے تو کل وہ دن آئے گا کہ ہمارے بچوں کو چین کی سانس لینے میں دقت ہوگی۔ چنانچہ آہستگی کے ساتھ یہ میٹنگ ہوئی، ان کے ساتھ نوجوان لگے جنہوں انگریز کے خلاف بھڑکایا گیا کہ انگریز کا اس ملک کیسے صفایا کرنا ہے۔ اگر بنگال کی سرزمین پر اس وقت نواب علی سراج الدولہ کا جو وزیر تھا وہ رشوت نہ کھاتا تو اسی وقت میں اس ملک سے انگریز کا صفایا ہو جاتا۔ لیکن جہاں اس ملک کی خاصیت بہت ساری ہے، وہاں اس ملک کی خاصیت ایک یہ بھی ہے، یہ ذرا سے سکوں کے چکر میں آ کر کے اپنے کو غیر بنا دیتی ہے۔ علماء کے اکرام کی قربانی کو کہاں تک یاد کیا جائے، لیکن جس ملک کے اندر آج رہتے ہیں، اس ملک کے اندر ہمارے اجداد کا خون اتنا ہے، غیروں کا اتنا پسینہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ترنگا آج اس ملک کے اندر لہرایا جا رہا ہے، اس ترنگے کے 3 رنگ منتخب کرنے والی وہ کوئی اور نہیں، وہ مسلمان عورت کی تھی، جس کو آج یہ تاریخ سریہ طیب کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کو آج یہ تاریخ سریہ طیب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لیکن آہستگی کے ساتھ ہمیں اپنی تاریخ سے پھیرا جا رہا ہے، ہمیں اپنی تاریخ کو بھلا کر کے لوگ ہماری تاریخ پر
حالانکہ ملک آزاد کرانے میں مسلمانوں کا سب سے بڑا یوگدان رہا ہے، یہ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے، لیکن ہمیں اپنی تاریخ سے مٹایا جا رہا ہے۔ ہمارے اسلاف کے ناموں کی جگہ غیر اپنا نام ملانا پسند کرتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کی تاریخ کو پچھاڑ دیا جائے، لیکن اس بات کی شہادت کوئی اور نہیں دینے والا۔ یہ تاریخ اس بات کی شہادت مرتے دم تک دیتی رہے گی کہ جتنا یوگدان آزاد کرانے میں اس ملک کو ہمارے اسلاف کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔